آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہاں ایک سابق وزیر اعظم بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بات کرنے کی جگہ اسمبلی ہے. میں اضافہ کرتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. بات کرنے کی جگہ اسپیکر صاحب اسمبلی ہے. لندن کی اسمبلی نہیں ہے, برطانیہ کی اسمبلی نہیں ہے, اسکائپ نہیں ہے. بات کریں نا پاکستان میں واپس آ کے, پاکستان میں رہ کے بات کریں, لوگوں کو یقین ہو جائے گا پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں. باہر سے بولیں گے تو اس سے زیادہ بولنے والے کو بھی لوگوں نے مسترد کیا. جو بھی باہر سے پاکستان کے خلاف بولے گا وہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا جناب, آپ نہیں تھے, کہ جو ہاؤس چلانے کی ذمہ داری ہے وہ اسپیکر نے پوری نہیں کی. اور الزام یہ دیا گیا کہ یہاں بہت ہنگامہ ہوا اور اس ہنگامے کے باوجود اسپیکر نے کچھ نہیں کیا. میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. آپ پہلے اسپیکر ہیں جنہوں نے اکراس دی بورڈ لوگوں کو حاضری سے سسپینڈ کیا. آپ نے آفیشلی اس کی مذمت کی, لیکن کوئی حوصلہ تو ہونا چاہیے ہمیں درس دے کے کہ قوم کی بات کرنا چاہتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ ملک میں بیٹھ سکتے ہیں, نہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں, اور جو اخلاقی برتری کی بات کرتے ہیں, کم از کم پارلیمانی اخلاق یہ ہے ساری دنیا کے اندر کہ ابھی آپ نے جو ٹائم الاٹ کیا تھا مشورے کے بعد ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے, وہ 19 گھنٹے 3 منٹ اپوزیشن کا ٹائم تھا. اور بولنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ضرور بولیں, ہم سنیں گے, حکومت سننا چاہتی ہے. اس وقت تک 27.5 گھنٹے اپوزیشن بول چکی ہے اور تقریباً 8 گھنٹے 30 منٹس کے قریب, میں ابھی ٹائم دیکھ رہا تھا, وہ فالتو بولیں, یعنی اپنے ٹائم سے زائد بولیں. بہت اچھی بات ہے, آپ اور بولیے. یہ بولنے کی جگہ ہے تو اپنے سارے بھاگے ہوئے لیڈروں کو بھی کہیے کہ وہ واپس آئیں. ایک لیڈر وہ ہیں جو سابق وزیر خزانہ تھے, وہ پاکستان میں سینیٹر بنے, آج تک سامنا نہیں کیا, آج تک اوتھ نہیں لیا, آج تک واپسی نہیں ہوئی. دوسری بات کہی گئی, میں وہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ اور اس کی ٹیم نالائق ہے. میں لائق اور نالائق کی تھوڑی سی تقسیم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسپونڈ کرنا گورنمنٹ کا حق ہے. مثلاً ایک ایسا شخص جو 5 چیف جسٹسز سے لڑ پڑے, مثلاً ایک ایسے لیڈر صاحب جو 5 آرمی چیف سے لڑ پڑے. مثال کے طور پر ایک ایسے صاحب جو 3 بار اپنے آپ سے لڑ پڑے, اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں, ان کو لایا جائے, اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکیں. کبھی ان کو جدہ دیکھنا پڑے, کبھی اس کو لندن دیکھنا پڑے لیڈر صاحب کو. ایسے لیڈر صاحب جن سے سوال کیا جائے یا ان کے بھائی صاحب سے سوال کیا جائے, یا کہہ رہے تھے, بہت اچھا کہہ رہے تھے سابق وزیر اعظم صاحب, کہ جناب آمدن کے ذرائع کے جواب دینے چاہیے. پاناما میں ججز تھک گئے پوچھ پوچھ کے, نیب والے تھک گئے پوچھ پوچھ کے, ہائی کورٹس تھک گئی پوچھ پوچھ کے, عدالتیں تھک گئی پوچھ پوچھ کے. بھائی کہتے ہیں بڑے بھائی کو پتا ہوگا, بڑے بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو پتا ہوگا, بچے کہتے ہیں ابا کو پتا ہوگا, ابا کہتے ہیں صاحبزادی کو پتا ہوگا, صاحبزادی کہتی ہیں لندن میں تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ کس اخلاقی برتری کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ پالیسیز کے اوپر باتیں کی گئی ہیں. جناب, پہلی پالیسی کہ صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں, آپ نے جو بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں اپنے وقت کی اپوزیشن کے خلاف لڑی ہوئی ہیں. دنیا میں جناب اسپیکر, آئی وانٹ ٹو بی کریکٹڈ, میری کوئی تصحیح کرے اور ریکارڈ پہ اٹھ کے بات کرے میرے بعد
کہ کسی جگہ ایسا بھی ہوا کہ احتساب کا ایک ادارہ بنے، گورنمنٹ اپنے گھریلو سینیٹر کو اس کا سربراہ بنائے، اپوزیشن اس طرح بیٹھنے والوں کی 17 لوگوں پہ مشتمل تھی، ان کا بھی سامنا نہ کر سکے اور اپنا عرصہ بھی نہ پورا کر سکے۔ واقعی بڑے لائق لوگ ہیں، جن کے سمدھی، بیٹے، بھتیجے، داماد، صاحبزادیاں، ان کے لیے ملک میں رہنا ممکن نہیں ہے، لائق بہت ہیں۔ اس کے مقابلے میں نالائق کون ہے؟ یہ تو وہ لائق ہیں جو یہاں سے لے کے گئے، داستانیں بھی اور دولتیں بھی۔ نالائق وہ ہے جس نے ایک جائیداد تھی بیچ کے پاکستان لے آیا۔ نالائق وہ ہے بہت کم ووٹیں ہونے کے باوجود بھی، مارجنل سی گورنمنٹ تھی لیکن 5 سال اس نے پورے کیے کے پی میں۔ نالائق وہ ہے جو کے پی کسی کو بھی دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتا، اس کو 2/3 میجورٹی دی، وہ نالائق ہے۔ اب انہوں نے بہادر کی بھی گردان لگائی ہے، وہ کہتے ہیں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، یہ شوشہ ہے۔ جب کچھ نہیں ملا بجٹ پہ کہنے کے لیے تو شوشہ چھوڑتے ہیں روزانہ ایک، دوسرا شوشہ یہ چھوڑتے ہیں 18ویں ترمیم میں آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ بھائی اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 کے اندر کہ وہ ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک 2/3 میجورٹی کسی کے پاس نہ ہو۔ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس لیے میں یہ جو دونوں شوشے ہیں ان کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے۔ کہتے ہیں غلط بیانی نہ کرو، لمبی بات نہیں کرنی چاہیے۔ عربی کا مقولہ ہے خیر الکلام اقل ودل، دلیل کے ساتھ ہو تو قلیل بات بھی کافی ہوتی ہے۔ میں قلیل بات کرنے لگا ہوں جناب اسپیکر۔ اگر کوئی عدالت کو لکھ کے کہے کہ میرا بھائی واپس آئے گا، لکھ کے کہے، زبانی نہیں، لکھ کے دے بھائی واپس نہ آئے، یہ بھی لکھ کے دے کوئی شخص اگر کہ اگر نہیں آیا تو میں اس کو لاؤں گا، نہ لا سکے تو اس سے بڑی اس قوم کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ، اس کے قانون کے ساتھ، اس کے نظام عدل کے ساتھ، اس کی سیاسی اخلاقیات کے ساتھ، اس کی پارلیمانی روایات کے ساتھ، اس کی سیاسی جد و جہد کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات جو میں بہت ضروری ہے وہ کہنے والی، کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر اور غیرت والے ہیں۔ قلیل بات کرنا چاہتا ہوں، 1000 ہمارا بچہ مادر وطن کے لیے، 1000 ہمارا بچہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر نکلا، ناشتے پہ ایک امریکی صدر کے ٹیلی فون کے عوض، کارگل شہداء کا خون ایک ناشتے پہ قربان کرنے والے کہیں ہم بہادر ہیں؟ اور وہ عمران خان جو اپوزیشن میں بھی کہتا تھا افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات ہے، جنگ نہیں ہے، اس کو کہا جائے ڈو مور ٹرمپ صاحب کی طرف سے ٹویٹ کر کے، وہ ٹویٹ میں جواب دیتا ہے نو مور، تو بہادر کون ہے؟ دوسری بات، جناب اسپیکر مختصر بات آپ کی توجہ کے لیے، عمران خان سے پہلے آپ کے علاقے میں ہوئے، پڑوس میں ہوئے، میرے اجداد کی بھی وہ زمین ہے، 414 ڈرون حملے ہوئے۔ گن لیجئے، جواب دیجئے، اٹھیے بتائیے غلط ہے اپنی باری پہ۔ 3.25 سال ہو گئے عمران کے اقتدار کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاک سرزمین ڈرون حملوں سے محفوظ ہے۔ یہ بڑے لائق ہیں جی، بڑے بہادر ہیں۔ آج افغانستان کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی پہ بھی گفتگو ہوئی، میں صرف 2 جملوں میں جواب دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم اللائی ہیں، امریکہ سمیت سارے بین الاقوامی منظر نامے میں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ممالک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی جنگ کے فریق نہیں ہیں، ہم امن کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں۔
مجھے بتائیے بزدل آدمی ایسا کرے گا؟ اور دلیر کیا کریں گے کہ ناشتے پہ سرنڈر کر کے آ جائیں گے کارگل کو؟ دوسری بات جو بہت زور دے کر کہی گئی کہ جناب لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. ایک سوال ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر صاحب سے، 3 دن ہو گئے، 3 بار وہ سوال ہو چکا ہے. ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ کر رہا ہے، فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. وہ کہتے ہیں 24 ارب کا بتا دیں، چپراسی، مالی، کلرک، ڈرائیور، بیٹا اس کے ذریعے سے اکاؤنٹ میں کیسے آئے؟ جب لوگ سوال نہیں دیں گے جواب اس کا تو 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کا قانون کسی کے سامنے لمبا پڑ جائے، وہ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ قانون کی بالادستی کے لیے اداروں کو مضبوط کیا جائے. عمران خان یہی کر رہا ہے. آخر میں دو باتیں. پہلی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت میں نہیں کہنا چاہتا بجٹ کے بارے میں. ایک نعرہ لگایا گیا بجٹ پہ بات کریں. آپ جے پی مورگن کی رپورٹ پڑھیں. وزیر خزانہ کی بات نہ سنیں فی الحال. وہ جب آئیں گے تو اپنی بات وہ خود کریں گے اس ایوان کے اندر. وائنڈ اپ کے لیے آپ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھیں. جے پی مورگن کہتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، اس کی اکانومی اٹھ رہی ہے. صنعت کار کہتا ہے میری صنعت دن رات چل رہی ہے. لوگوں بنانے کے لیے پورے پاکستان میں جو دیہات کا آدمی ہے 3 سے 5 لاکھ اور 7 اور اس سے زیادہ جو شہر کا آدمی ہے اس کو گھر بنانے کے لیے پیسے. احساس پروگرام جو ایک لینڈ مارک ہے ایشیا کی تاریخ میں، اتنے پیسے گئے، کوئی اٹھ کے ایک سوال کرنے والا نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اور باقی لوگ جب ڈینگی پہ بھی ڈینگی کا مچھر مارنے کے لیے سپرے مشین خریدتے تھے، 2 بھائیوں کی اس کے اوپر تصویر ہوتی تھی. منظر بدل گیا، زمانہ بدل گیا، نظام بدل گیا. عادتیں بدلنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پہلے بھی سنجیدہ تھی، آج بھی سنجیدہ ہے. آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی میں شریک نہیں ہوتے. پارلیمانی کمیٹیوں کا بائیکاٹ اپوزیشن نے کیا، اسپیکر آفس کا بائیکاٹ اپوزیشن نے کیا تھا. جو پارلیمنٹری کمیٹی لا ریفارمز دیکھ رہی تھی اور الیکٹرل ریفارمز دیکھ رہی تھی اس میں وہ نہیں بیٹھے. جب بیٹھے ایک پارٹی نے کہا، ان کے نمائندہ صاحب نے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، دوسری پارٹی نے کوئی ترمیم نہیں دی. اب کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے تو پھر یہاں آؤ. کوئی آل پارٹیز کانفرنس قانون سازی نہیں کر سکتی. کوئی پارلیمنٹ کے علاوہ کسی جگہ کوئی ادارہ قانون سازی نہیں کرنا چاہتا. میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جناب اسپیکر کہ الیکشن کمیشن نہ عدالت ہے نہ ٹریبونل ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے. 218(3) کہتا ہے فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے گا. اور ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں، جو پہلے جیتے انہوں نے بھی آرو کو الزام دیا، جو بعد میں خاتون جیتی یہاں تشریف فرمائے انہوں نے بھی آرو کو الزام دیا. تو کیا ہم تبدیل کرنے کے لیے وہ نظام کہ 1973 کے بعد کسی الیکشن کو نہیں مانا گیا قانون سازی نہ کریں؟ اور کیا مجھے بتائیں ای وی ایم کے علاوہ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے علاوہ بھارت جیسے ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، اس میں الیکشن قبول کیا جاتا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ وہ لوگ یہاں سے جو کما کے بھاگے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کما کے پاکستان کو بھیجتے ہیں بیرون ملک، پاکستان سے جو پیسہ جتنا بھی ساری دنیا سے آ رہا ہے اس سے زیادہ وہ بیچتے ہیں ہر سال. کہتے ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں ملنا چاہیے. کہتے کیا ہیں ساتھ؟ کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو پاکستان کے مسائل کا علم نہیں ہے. یقیناً ان کا اشارہ نواز شریف صاحب اور ان کی باغی ہوئی ٹیم کی طرف ہے. ان کو بھی سرنڈر کرنا پڑے گا. بجٹ انشاءاللہ اس ہاؤس سے بھی منظور ہوگا، پنجاب میں بھی منظور ہوگا، اکثریت کے ساتھ منظور ہوگا. پاکستان زندہ باد. سید جاوید علی شاہ صاحب، آپ نے بات کر دیے. جسٹ 1 منٹ پلیز. زاہد درانی. مائک کھولیں.
شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، جو میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ تصادم کا خطرہ ہے جی، آج وہ تصادم ہو گیا ہے جناب اسپیکر. نہ صوبائی حکومت نے نوٹس لیا، نہ وفاقی حکومت نے نوٹس لیا، اور آج پولیس اور عوام آمنے سامنے تھی اور وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، شیلنگ بھی ہوئی ہے. ابھی رپورٹ آ رہی ہے کہ ایک مظاہرین میں سے شہید ہوا ہے ایک بندہ، اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں. ان کی گاڑیوں کو توڑا گیا ہے. جناب اسپیکر، اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، کیونکہ پولیس والے بھی ہمارے اپنے ہیں جی. اس ملک کے پاکستانی ہے، مظاہرین بھی پاکستانی ہے جناب اسپیکر، لیکن اس کا ذمہ دار جو ہے، آپ رولنگ ابھی دے دے، ایمرجنسی میں رولنگ دے دے کہ اس تصادم کو اور نہ آگے نہ بڑھے. وہ ابھی اسلام آباد آ رہے ہیں جناب اسپیکر. بابر امان صاحب، ایک تو انٹیریئر منسٹری کو انسٹرکشن دے کہ کوشش کرے کہ اس کی آپس میں مذاکرات ہوں اور کنسٹرین دونوں. میں عوام سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے صبر کا مظاہرہ کرے، اور حکومت سے بھی انسٹرکشن دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے بات کرے. بابر امان صاحب پلیز. تھینک یو جناب محترم اسپیکر صاحب. میں فاضل ممبر کو اپنے ساتھ چیمبر لے جاتا ہوں. ابھی ان کے سامنے میں ان سے بھی بات کرتا ہوں، اور چونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی مسئلہ ہے، اس لیے ارجنٹ مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ میں جو کے پی کے آئی جی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی میں بات کرتا ہوں. جی پلیز.